ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محلے کی مسجد تھی، ابھی ہے، تو جب تحقیق کا دورہ چل رہا تھا، دورہ ہی سمجھ لیں، جیسے ہم کہا کرتے تھے کہ ان کو بخاری پڑھنے سے بخار آتا ہے، یہ کیونکہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، ان کو بخاری پڑھنے سے بخار آتا ہے۔ تو اس وقت 2000 سے لے کر 2010 تک جو تحقیقی میدان میں کام ہے، اس وقت ہماری مسجد کے امام کہا کرتے تھے، قاری صاحب ہیں، عالم تو نہیں ہیں، قاری صاحب تھے، اور اشاعت و توحید و سنہ سے آئے ہوئے عالم دین ان کے والد، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو جمعہ کی اذان ہے، یہ دوسری اذان، یہ بدعت ہے۔ اب انہوں نے شروع کرا دی ہے۔ جب ہم بڑے علماء کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے تو پھر ایسے حال ہوتا ہے، جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت اور صحابہ کی سنت، جس پر ایک صحابی رسول فتویٰ دے اور اس پر سارے صحابہ متفق ہو جائیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا درجہ رکھتی ہے، وہ بات، وہ عمل۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان شروع کرائی کہ پہلی اذان جو ہے وہ جمعہ کے لیے بلانے کے لیے ہے، اور دوسری اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ہے۔ تو ہم یہی گردانتے رہے کہ یہ بدعت ہے۔ علماء اہل حدیث، کبار علماء اہل حدیث اس کو مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ کہیں پہ اذانیں دی جا رہی ہیں، کہیں پہ انکار کیا جا رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے علماء اہل حدیث کی عوام کے لیے۔ میں علماء کا خادم ہوں، علماء سے سیکھی باتیں پھر میں علماء کو برا کہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے جس کا نمک کھائے پھر بھونکے بھی اس کو، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے محسن ہیں علماء، میں عوام الناس کی بات کرتا ہوں، یا پھر جو صرف ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، امام مسجد بنے ہوئے ہیں، وہ پھر فتوے دے رہے ہیں، وہ عالم بنے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید تو نہیں کرتے ہم، لیکن اپنی مرضی سے فتوے جڑتے ہیں کہ دوسری اذان جو ہے، یہ جو 2 اذانیں ہیں جمعہ کی، یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دلوائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی۔ تو کلمہ تو ہم نے نبی کا پڑھا ہے، صحابی کا تو نہیں پڑھا۔ بات میں وزن تو ہے، لیکن عقل سے خالی اور پیدل انسان ہی بات یہ کر سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تو اس حدیث پاک کے تحت علماء سے تحقیق کی ہوتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مقلد ہی ٹھیک ہے، کیونکہ مقلد رہے گا جہاں اس کا عالم جائے گا وہاں یہ جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ نئے سرے سے تحقیق کریں گی، مجھے جو چھاننا مارنا پڑا، اپنے ایمان کو ڈاواڈول کرنا پڑا، کسی کو گالیاں دیں، کسی سے سنی، یہ تو نہیں ہے نا۔ تقلید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ بنی بات پر جو بڑے علماء نے جس حدیث پاک کو لیا، تحقیق کی، اسی پہ عمل کرنا،
بہت شاندار عمل ہے۔ یہ جو کسی امام کی تقلید نہ کرنا، پھر حال ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دو اذانیں دلوائی جا رہی ہیں اور کہیں جو ہے اس کو بدعت کہہ کر چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے تحقیق کی، علماء دیوبند کو سنا، علماء اہل حدیث کو سنا، تب جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی یار سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو ایک بات اور کروں گا کہ علماء احناف جو ہیں، علماء اہل حدیث پر ایک کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے۔ بات یہی ہے کہ معیار حق ان کم عقل نام نہاد اہل حدیثوں کی وجہ سے ان کو یہ سوال اٹھانا پڑا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ابو بکر کا نہیں پڑھا، عمر کا نہیں پڑھا، عثمان کا نہیں پڑھا، علی المرتضیٰ کا نہیں پڑھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان جیسے نام نہاد اہل حدیثوں کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا کہ یہ معیار حق نہیں مانتے۔ لیکن معیار حق ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک صحابی رسول رائے دے یا فتویٰ دے، اس پر صرف اکیلا وہ متفق ہو لیکن باقی صحابہ متفق نہ ہوں۔ بقول جناب مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کے کہ وہ حدیث کا درجہ نہیں رکھتی، وہ اس کا ذاتی عمل کہلایا جائے گا، اس کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی لیے میں یہی کہوں گا، خدا را غیر مقلد ایسے نہ بنے کہ اپنے علماء سے بھی کٹ کر اپنی مرضی سے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھا میں نے کراچی میں، تو ایک شخص میرے ساتھ کھڑا تھا، اہل حدیث تھا، اس نے ٹانگی اتنی چوڑی کی کہ اپنی حدود سے بھی باہر پھلانگ دی، نماز ختم کی، باہر نکلا۔ میں نے کہا یار اس کو کیسے سمجھاؤں، ہماری حرکتوں کی وجہ سے علماء پر تان اور لان تان ہوتی ہے۔ میں نے اس کو سلام لیا، میں نے کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا محترم الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن ایک بات عرض کرنی ہے۔ ہاں بتائیں محترم، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں اپنی جسامت سے باہر قدم نکالنا یہ کہیں نہیں لکھا، اور اپنی جسامت سے زیادہ اندر کرنا، بالکل پیر کو ملا دینا، جیسے نام نہاد اہل سنت والجماعت کی عوام کرتی ہے، ایک انگلی یا دو انگلی کا فاصلہ، وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اعتدال میں رکھنا ہے، اپنے باڈی کے مطابق اپنی قدموں کو پھیلانا ہے، نہ باہر نکالیں نہ اندر کریں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو بھائی نے کہا شکریہ آپ کا اصلاح کرنے کا، مہربانی، آئندہ احتیاط کروں گا۔ میں نے کہا بالکل کرنی چاہیے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، علماء اہل حدیث سے جتنا زور دیتے ہیں رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر دینا چاہیے، اتنی جو غلطیاں ہیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی عوام الناس کو سمجھائیں۔ خدارا علماء اس سے بدنام ہوتے ہیں۔ مجھ جیسا عامی شخص ایک عمل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں علماء اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، جو غلط میں کام کروں گا وہی کہیں گے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را
اللہ پاک ہمیں علماء کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔